اللہ تعالی بڑے مغموم تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اس قدر غمزدہ کیوں ہو؟ کہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی احد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے بال بچے بھی چھوڑے ہیں اور ان پر قرض بھی تھے۔ باپ کا غم بھی ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور عیال کے تعلق سے بھی فکر مند ہوں کہ ان کی ذمہ داریاں اور قرض بھی ہے جسے ہمیں ادا کرنا، اس لیے میں غمزدہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب کے ساتھ، تمہارے باپ کے ساتھ رب عز و جل نے کیا سلوک کیا، کس قدر بندہ نوازی کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا، رب کی یہ شان نہیں کہ وہ بغیر کسی پردہ کے اپنے بندے سے بات کرے۔ رب کی یہ شان نہیں کہ بغیر پردہ کے آڑ کے وہ کسی بندہ سے بات کرے، مگر تمہارے باپ کے ساتھ رب عز و جل نے بغیر پردہ کے بات کیا۔ کیوں؟ وہ میدان احد میں شہید کیے، وہ اللہ کے نام سے مارے گئے۔ پھر فرمایا، تو جب اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ بے پردہ بات کیا، بغیر کسی آڑ اور حجاب کے بات کیا، تو پوچھا، اے جابر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، اے میرے رب عز و جل، میں چاہتا ہوں مجھے دوبارہ تو دنیا میں بھیج، اور دوبارہ پھر ہمارے لیے ایسے ذرائع بنا دے کہ ہم تیرے دشمنوں کے مقابل ہوں، اور پھر تیرے دشمن ہمیں تیروں سے، نیزوں سے اور تلواروں سے وار کر کر کے قتل کر ڈالیں۔ اس وقت جو لطف مجھے ملا ہے وہ لطف کم ملتا ہے۔ رب عز و جل نے فرمایا، مگر میرا وعدہ یہ ہے کہ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا نہیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا، اے میرے رب، تو پھر میرے گھر والوں کو بتا دے کہ تو نے میرے ساتھ کیا لطف و کرم کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں یہ آیت پاک نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ خیال نہ کرنا ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ عز و جل کے نزدیک، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم ترین ہستی کے یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ فقط شہید نہیں، شہیدوں کے بھی امام ہیں۔ ان کا لقب سید الشہداء ہے۔ وہ نواسۂ رسول ہیں، آل مصطفیٰ ہیں، ابن بطول ہیں، جگر پار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ وہ فقط شہید نہیں بلکہ شہیدوں کے امام ہیں۔ وہ شہیدوں کے امام ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا شرف، کوئی ایسا فضل اور کوئی ایسی عظمت نہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کی۔ پھر آپ سوال کیجئے، شہید ہونا، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا،
یہ بھی ایک شرف ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل نہیں، کیونکہ آپ طبعی موت اور وصال فرمائے ہیں، نہ کہ آپ میدان جنگ میں قتل کیے گئے۔ علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میدان جنگ میں قتل نہیں کیے گئے، لیکن بباطن روحانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس شرف سے بھی بہرور فرمایا ہے۔ وہ کیسے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا، اور آپ صبت پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں، اور شبیہ پیغمبر بھی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے لے کر پیر تک ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے۔ تو ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں قتل تو نہیں کیے گئے، مگر روحانی طور پر اللہ عز و جل نے ان دونوں شہزادوں کی شہادت کے سبب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ تو سید اور کے تعلق سے باتیں سن چکے تھے، اور اتوار کل عاشورہ کا دن ہے، اور کل بھی انشاءاللہ عاشورہ میں ذکر خیر آئے گا، لیکن یہ جو بات نماز عشاء ہماری تسلسل کے ساتھ نشستیں رہی ہیں، کہ اس کی آخری کڑی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کے صدقے ان کے محبت کا صلہ عطا فرمائے، اور اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل گفتگو جو چل رہی تھی 60 ہجری کے آخری ادوار میں، 60 ہجری کے آخری دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی کیسی اجمائشیں آئیں کہ 22 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم الحرام تک، اگر 10 محرم کو الگ کر دیجئے تو 22 رجب المرجب سے لے کر ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک جو کہ 60 ہجری ہے، اس میں بہت بڑی اجمائش اور بہت بڑا ابتلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبتلا ہوئے، مگر اللہ عز و جل کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے کہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور کہیں پائے سے بات میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا حق تھا، انہوں نے اسے ہر موڑ پر ادا کیا۔ 60 ہجری وہ سن ہے
جس میں آفتوں اور بلاؤں کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں موجود تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس 60 ہجری کی آفات اور فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہتے تھے، مگر اللہ کریم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت قدمی کے ساتھ ان ساری منازل سے گزارتا رہا اور آپ صبر و شکر کے پیکر بنے رہے۔ 3 ہجری کو نہ 3 ذوالحج اور 60 ہجری کو آپ نے مکہ چھوڑا، کوفہ کی طرف چلے، اور اہل کوفہ نے آپ کو کوفہ آنے سے روک دیا، اور جن لوگوں نے روکا ان کی سرپرستی کر رہے تھے حور ابن ربع، یہ ابن زیاد کے 1000 کے لشکر کے یا دستہ کے صدارت کر رہے تھے، یہ جنرل تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کوفہ آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، میں کوفہ آنا نہیں چاہتا تھا، میرے احباب مجھے کوفہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، بالخصوص عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، یہ ہمارے احباب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ قطعاً تیار نہیں تھے کہ میں کوفہ کی طرف آؤں، اور میں مدینۃ الرسول چھوڑ کر مکہ آ گیا تھا تاکہ گوشائے تنہائی میں اپنی رب کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بچی ہوئے دن کو گزار لوں، لیکن پے در پے تمہارے تقاضوں، تمہارے خطوط اور تمہارے پیغام کی وجہ سے میں کوفہ کی طرف آیا ہوں، لہذا مجھے کوفہ جانے دیا جائے۔ جناب حور نے کہا کہ حضور والا مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ آپ کو کن لوگوں نے بلایا اور کیوں بلایا، لیکن ہمیں ابن زیاد کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، آپ نے شخص سست بھی کہا، مگر حور دل سے اہل بیت کا معتقد تھا، وہ اپنے منصب اپنے عہدے سے مجبور تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دل سے آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم آپ سے بد کلامی نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کو کوفہ کی طرف جانے نہیں دیں گے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب حور نے نرمی کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد، مجھے اہل کوفہ نے بار بار بلایا تھا یہ کہہ کر کہ ہم ظالم حکمراں کے شکنجے میں ہیں، انہوں نے حدود اللہ کے ساتھ پامال کیا ہے، سنت مصطفیٰ کو مٹایا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا ہے، اور خلافت کی جگہ پہ وراثت کو لایا ہے، اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اگر آپ ہماری رہنمائی رہبری نہیں کریں گے، آپ ہماری قیادت اور امامت نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے، اور کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ تم اتنے جلد سنتوں کے خلاف چلے گئے، بدعتوں کو رواج دے دیا اور خلافت کی جگہ میں وراثت کو لے آئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صاحبزادے موجود تھے، ہم فتنوں میں گر چکے تھے، یزید ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، اور ہم نے بارہا آپ کے نواسے کو خط لکھا، بلایا، پیغام دیا اور اپنے سفیروں کو بھیجا، مگر آپ کے صاحبزادے نے ایک نہ سنی۔
اس وقت بھی میرے پاس بھی کوئی اجر نہیں ہوتا، اس لیے اس بلاوے پر میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کو کوفہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حور جو ہے وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احباب نے چاہا کہ اس وقت کا ہم انتظار کریں جب یزیدیوں کی طرف سے ایک بڑا لشکر آئے، اس کی بجائے یہ 1000 لوگ ہیں، ہم ان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، لہذا ہم ان پہ حملہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے، اور حور ہمارے ساتھ جب سمجھوتا کی بات کر رہا ہے تو ہم جارحانہ رویہ اختیار نہیں کریں۔ اس دوران میں یہ دونوں میں طے پایا کہ ہم نہ کوفہ جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت برجستہ کہا کہ میں چونکہ مکہ سے آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب جب تم جانے نہیں دینا چاہتے کوفہ تو مجھے مکہ لوٹ جانے دو۔ یہ بات قابل غور ہے، مجھے مکہ لوٹ جانے دو، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جیت نہیں تھی کہ نہیں ہم تو جائیں گے ہی چاہے مریں یا جئیں، ایسی کوئی جیت نہیں تھی۔ آپ ہمیشہ صلح اور آرتی چاہ رہے تھے، آپ آئے بھی تھی خیر کے لیے، اور جب دیکھا ماحول اچھا نہیں ہے تو آپ مکہ کی طرف لوٹ جانا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حور نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے۔ پھر دونوں میں یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، نہ کوفہ نہ مکہ، کسی تیسرے راستے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے امیر کا حکم کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ آگے ہی بڑھے تھے کہ اتنے میں ابن زیاد کی طرف سے قاصد آتا نظر آیا، قافلہ ٹھہر گیا۔ جب قاصد آیا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا لیکن سلام تک نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کے بجائے حور کو سلام کیا، اور ابن زیاد کی طرف سے حور کو یہ خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت حسین پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو نہ پانی کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے خط کے ذریعے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ہی ساتھ لگا رہے گا، اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہوگا جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یعنی ابن زیاد کو اس میں شک بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی باتوں سے، ان کی تقاریر سے، ان کی خطبات سے حور کے دل میں جگہ بن گئی ہو، لہذا وہ سختی کرنے سے گریز کر رہا ہو، اس لیے تم ان پہ نظر رکھنا۔ اس نے وہ خط پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم اب آپ پر کوئی نرمی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر ایک قافلہ بڑھ گیا۔ پہلے ہی بات ہو گئی تھی کہ نہ مکہ جا سکتے ہیں نہ کوفہ جا سکتے ہیں۔ کچھ دور جب چلے تو ایک سنسان وادی، بڑا سا میدان سامنے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کرب و بلا، یعنی رنج و الم کی جگہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قافلہ کو حکم دیا کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، سواریوں کو باندھ دو، سامان اتار دو۔ اب مجھے پورا فلسفہ یاد آ گیا، مجھے میرا بچپنا یاد آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رازائے پردوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، ان محرم راز سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد میدان کرب و بلا میں بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا جائے گا۔
وہ فرد کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، لہٰذا وہ مقام یہی ہے، اب یہیں مجھے اتر جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کرب و بلا میں اترے، اور آمنے سامنے حور نے بھی اپنا خیمہ لگایا۔ یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی یا دوسری تاریخ تھی، اور 61 ہجری تھی۔ ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھیں وہ 60 ہجری کی ہو رہی تھی، لیکن یہ 61 ہجری تھی۔ ابھی کربلا میں اترے ہی تھے کہ ابن سعد کے ماتحت ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا۔ یہ ابن سعد کون ہیں، اور ابن سعد کو جب ابن زیاد نے ذمہ داری دی اس وقت کے کیا کیفیات تھے؟ مورخ نے لکھا کہ عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے بھی معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنا رکھا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی، اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کرنا چاہا اور جس سے بھی مشورہ لیا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا خدا کے لیے حضرت امام حسین پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہاں کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑا۔ اللہ نے جو انسان کو دل دیا ہے نا، مومن کو جو دل دیا ہے، وہ مومن فوراً پاپ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ احساس کیجیے، مومن فوراً پاپ کو قبول نہیں کرتا۔ پہلے جھٹکے میں جب وہ گناہ کا تصور کرتا ہے نا تو وہ لرز جاتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن دھیرے 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 جب گناہ کی لذت اس پر غالب آ جاتی ہے اور شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کی طرف لپک جاتا ہے۔ ابن سعد کی اس واقعہ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ یزید کے امیروں میں سے تھا، یعنی لیڈروں میں، اہل منصب داروں میں۔ اور ابن زیاد نے جب لشکر کی ذمہ داری دینی چاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو اس نے لشکر تیار کیا تھا، تو اس نے اس کی قیادت کرنے سے پہلے جھٹکے میں منع کیا کہ آل مصطفیٰ کے خلاف میں میدان میں کیسے جا سکتا ہوں۔ پھر جب ابن زیاد نے دھمکی دی کہ صرف یہی نہیں، تمہارے ماتحت جو پورا علاقہ ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، تب اس نے پھر مہلت مانگ لی کہ میں غور کروں گا، جب معاملہ حق کا آ جائے اور حق سورج سے زیادہ روشن ہو تو پھر وہاں غور کرنے سوچنے سمجھنے کی نہیں ہوتی، فوراً فیصلہ لیجئے کہ جو حق ہے میں اسی کے ساتھ ہوں، ورنہ شیطان غالب آ جائے گا، دنیا غالب آ جائے گی، گناہوں کی لذتیں غالب آ جائیں گی، جو ابن سعد کے ساتھ ہوا۔ ابن سعد کا بھانجا حمزہ ابن مغیرہ، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ساری سلطنت جاتی ہے جانے دو، اگر حضرت امام حسین کے خون سے بچنے کے لیے پوری دنیا کی سلطنت ہوتی وہ بھی چلی جاتی تو اس پہ کفے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں،
لیکن خون مصطفیٰ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی من بنا لیا، لیکن پھر ابن زیاد کے پاس آیا تو شیطان حاوی ہو گیا اور اس نے لشکر کی کمان سنبھال لی اور کربلا کی طرف چل پڑا۔ جب کربلا پہنچا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اپنا سفیر بھیجا کہ آپ کربلا کیوں آئے، کوفہ کیوں آنا چاہتے تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن سعد کو میرا پیغام دو کہ میں اس سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد اس کے لیے راضی ہو گیا۔ 20 سوار دونوں طرف سے آئے اور سوار دونوں طرف کے ایک مقام پہ کھڑے رہے۔ ابن سعد اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے جا کر گفتگو کرتے رہے۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری باتیں دہرائیں جو آپ کے کوفہ کی طرف اور کربلا کی طرف آنے کی وجوہات تھیں، اور کہا میرا مقصد نہ فساد ہے، نہ امت کے اتفاق میں خلل ڈالنا ہے، اور نہ یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یزید فاسق جو کچھ کر رہا ہے وہ سلطنت اسلامیہ کے لیے کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ ہم تو مکہ میں جا کر گوشائے تنہائی کی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، اہل کوفہ کی حد درجہ اصرار پر ہم ادھر چل پڑے۔ اب جب ہمارا آنا تم کو پسند نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دو، اب بھی میں مکہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے پاس 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور تمہارا کوفہ میں داخل ہونا یا یہاں آنا تم کو پسند نہیں، تو جو مجھے مکہ کی طرف لوٹ جانے دو، یا پھر یزید سے سیدھا ہمارا کلام کراؤ، بات چیت کراؤ، خط و کتابت کرو، ہم اس سے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، جس طرح میرے بھائی حسن نے یزید کے باپ معاویہ سے مسئلہ کو حل کر لیا تھا، یا پھر مجھے ترکوں کے علاقے کی طرف، سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ تم میرے خون سے بچ جاؤ۔ ابن سعد نے ان باتوں کو ابن زیاد کے پاس لکھ بھیجا، اور ابن سعد کو بھی ایسا لگا کہ امام حسین بہرحال صلح چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، امت میں نہ خلل چاہتے ہیں، نہ امت میں نہ اتفاقی چاہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو باتیں رکھی جا رہی ہیں وہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو سرے سے نکار دی جائے، لہٰذا ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات قبول کر لینا چاہیے تاکہ خاندان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے خون ناحق سے ہمارے ہاتھ رنگین نہ ہوں۔ اس نے ابن زیاد کے پاس خط لکھا۔ ابن زیاد نے جب خط پڑھا اس کو بھی ایسا لگا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو باتیں ہیں وہ حد درجہ صلح کی ہیں، حد درجہ وہ جو ہے امت میں اتفاق چاہتے ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس بارے میں وہ غور ہی کر رہا تھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، شمر ذل جوشن۔ یہ جوشن جو شخص ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھیوں میں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں تھے تو اس وقت وہ آپ کے ساتھیوں میں تھا، اچھا آدمی تھا، مگر یزیدیوں کی حکومت کے زیر سایہ رہ کر ایسا جلدی بدلا ہے کہ اس نے رائے دی کہ ابن زیاد امیر اس طرح مت سوچو، حسین ابن علی تمہارے قابو میں آ چکے ہیں، اگر تم نے ان کو موقع دیا اور وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ تم پھر کبھی بھی ان پہ قابو نہیں پا سکتے۔